حسن، اور بات کرتے ہیں آج ہونے والی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے۔ آج اسلام آباد میں قومی سلامتی کمیٹی کا 41واں اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی، اور اس اجلاس میں بہت اہم عہدیدار شامل تھے، ملک کے انتہائی ذمہ داران جو ہے وہ، اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی، فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری، فائنینس منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، اور دوسرے وزراء بھی تھے۔ دیکھیں، اس وقت جو بات سامنے آئی ہے، جو میڈیا میں کچھ باتیں سامنے آئی ہے، تو اس میں اہم جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہوئی ہے اور اس میں ماضی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوئی ہے کہ دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ کس نے رکھا، ان کو حالات کس نے ایسے فراہم کیے کہ ان کو مواقع ملے دہشت گردی کے، اور پھر ایک مخصوص رجیم جو تھا اس کے بعد دہشت گردی نے پھر سے سر اٹھا لیا۔ یہ دہشت گردی ضرب عضب آپریشن کے فوراً بعد تو کافی حد تک تھم گئی تھی، لیکن ایک مخصوص وقفے کے بعد کچھ حالات ایسے بنے جس سے دہشت گردی پھر سے پروان چڑھی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مہینے کے اندر 40 سے 45 تک حملے صرف خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، اور انتہائی خوفناک حملے بعض جگہوں پہ ہوئے۔ ایک بنو میں ہوا، پھر لکی مروت میں، پھر پولیس یہاں پہ سینٹرل پولیس آفس میں جس میں 100 کے قریب پولیس والے شہید ہو گئے، اور ابھی کچھ دن پہلے لکی مروت میں پولیس پہ جو حملہ ہوا تھا، جس میں ہمارے بہت عزیز دوست اقبال مومند، اقبال کو میں بہت عرصے سے جانتا تھا، وہ کیا کمال کے شاعر تھے، بہت خوبصورت شاعر تھے، پشتوں میں شاعری کرتے تھے، لیکن بہت پڑھے لکھے آدمی بھی تھے۔ تو اس عذاب نے اور اس افریط نے لہو لہان تو کر دیا ہے، لیکن ہمارے کیا ہیرے چھین لیے اس دہشت گردی کے عذاب نے۔ فوج کے کتنے لوگ شہید ہوئے، پولیس کے، سویلینز، تو کس کس کا نام لیا جائے، کس کس کو رویا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دہشت گردی پھر سے سر کیوں اٹھانے لگی، پھر سے کیوں ایسی صورتحال بنی کہ دہشت گرد پھر سے نکل آئے۔ دیکھیں، عمران خان کے دور میں 100 دہشت گردوں کی لسٹ تھما دی تھی، اور کس نے تھمائی تھی؟ ان دہشت گردوں نے تھمائی تھی، اور کہا کہ ہمارے یہ لوگ رہا کریں، اور 100 دہشت گردوں کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اس میں ایک دہشت گرد محمود خان بھی تھے، سوات کے مشہور طالبان کمانڈر تھے۔ اس میں مسلم خان بھی تھے۔ مسلم خان کو ایک زمانے میں بڑی شہرت ملی تھی، یہ طالبان کے ترجمان تھے اور بڑے سخت گیر، بلکہ ان کے بارے میں تو ایک بار ایک صحافی انہوں سے پوچھا تھا کہ آپ شریعت لانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم شریعت کے حامی ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر آپ کا بیٹا مدرسے میں کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، وہ یونیورسٹی میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو یہ تو ذاتی کردار تھا۔ بہرحال وہ لوگ رہا کر دیے گئے، اور 100 کے قریب جو طالبان جو مختلف جیلوں میں تھے وہ یہاں سے نکلے اور افغانستان چلے گئے تھے۔ محمود خان اور مسلم خان بھی افغانستان چلے گئے تھے۔ پھر بدقسمتی سے فیض حمید نے جو گل بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی کھلائے تھے اور اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، تو وہی فیض حمید پشاور کے ایک اور کمانڈر بنے، اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ اور شہر بھی پشاور ہے، اور افغانستان کے ساتھ تو ڈائریکٹ ایک تعلق بھی ہے، خیبر پختونخوا کا بارڈر لگتا ہے، تورخم بارڈر۔ تو فیض حمید، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ گئے تھے اور سرینا ہوٹل میں چائے کا کپ اٹھا کے کہا تھا کہ ایوری تھنگ از اوکے، آل از اوکے، انہوں نے کہا تھا۔ تو پھر وہ اوکے کی یہ پوزیشن بنی تھی کہ چند دن بعد سوات میں طالبان نمودار ہوئے، اور پھر وہ ایک میجر، وہ تھے بنیادی طور پر کرنل، لیکن میڈیا میں میجر کہا گیا تھا انہیں، لیکن بہت عہدے کے لحاظ سے کرنل تھے۔ ایک کرنل صاحب اور ایک پولیس کے ڈی ایس پی صاحب، ان کو طالبان نے اغوا کر لیا تھا، اور پھر ان کو جو زخمی حالت میں ان کو دکھایا گیا تھا، وہ بھی تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ وہ صورتحال بنی۔ لیکن یہاں کم از کم ایک
تبدیل شدہ منظرنامہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ سوات کے لوگ ذاتی طور پر اٹھے اور انہوں نے بڑی توانا ریزسٹنس شروع کر دی تھی. تو پھر جو ان کے فیسیلیٹیٹر تھے نا، پھر وہ ذرا چونک گئے تھے کہ بھائی یہ تو حالات تبدیل ہو رہے ہیں. تو پھر جو ان کو لائے تھے ان کو اشارہ کیا کہ اب پیچھے ہٹے. تو وہ ساؤتھ میں وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، لکی مروت، ان اضلاع میں جو صورتحال بن رہی ہے گزشتہ ایک عرصے سے، اور پشاور میں بھی، بلکہ آج تو کراچی میں بھی ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی میں جو لوگ آج بیٹھے تھے ان پہ اعتماد ہے، اور اعتماد اس لیے ہے کہ شہباز شریف سے ہم لاکھ اختلاف کرتے ہیں، بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن کم از کم وہ عمران خان جیسے لاؤبالی، لاپرواہ اور خود پرست نہیں ہے. بعض معاملات میں ان کی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم ایک ذمہ دار ایڈمنسٹریٹر کے طور پر وہ موجود ہیں. پہلے ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں شیو کرتے ہوئے ایک یوٹیوبر صدیق جان کا نام لیا تھا کہ میں انہیں سنتا ہوں. تو یہ تو ان کا کیلیبر تھا. اور پھر فیض حمید ISI کے DG تھے، تو وہ تو ایک فتنہ ساز آدمی، ان کے بارے میں کیا بات کرے، پورا ملک جانتا ہے. لیکن کم از کم یہ جو آج سلامتی کمیٹی میں جو لوگ بیٹھے تھے یہ ان کی طرح تو نہیں ہے، ان سے تو یہ 100,000 گنا زیادہ ذمہ دار ہیں، پروفیشنل ہیں، ہانسٹ ہیں. کم از کم نہ وزیر اعظم عمران خان ہے، نہ فوج کے سربراہ جنرل باجوہ ہے، اور نہ ISI کے DG فیض حمید ہے، بلکہ زیادہ ذمہ دار لوگ ہیں، کریڈیبل لوگ ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے بھی کچھ تحقیقات ہونی چاہیے. ان مجرموں کو، ان درندوں کو جو ان کے سہولت کار بنے تھے، ان کو تو پکڑ کے سامنے لے آئے کہ بھئی یہ پوچھنا چاہیے نا کہ افغان بارڈر پہ جو 32 چوکیاں تھیں انہیں کس کے حکم پر کم کیا گیا تھا اور وہ 15 تک لائی گئی تھی. یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ سوات میں طالبان اچانک کیسے آ گئے تھے، اور یہ جو 100 طالبان رہا ہوئے تھے یہ کس کے حکم پر ہوئے تھے. تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں، ان سوالات کو اٹھا دینا چاہیے. اور آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو میڈیا کو جو پریس ریلیز غالباً جاری ہوا ہے، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ملک دشمن عناصر کے مذموم مقاصد کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ تو 75 سال سے چلا آ رہا ہے کہ یہ ہم سن رہے ہیں. اس بار تو پریکٹیکلی دکھائے نا، اس بار پریکٹیکلی بھی دکھائیں کہ مذموم عناصر وہ کون تھے، جن کے مذموم مقاصد تھے، وہ عناصر کون ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ذرا سامنے لے آئیں. وہ بہت سے اب تو لوگ جانتے بھی ہیں کہ ان کے فیسیلیٹیٹر کون تھے دہشت گردوں کے، ان کے سہولت کار کون تھے. ان پہلے تو اپنے سہولت کاروں کو پکڑے، انہیں سامنے لے آئیں، تحقیقات کریں، شفاف تحقیقات، ٹرانسپیرنٹ تحقیقات کریں، انہیں عدالتوں میں پیش کریں. لیکن یہ کرش والی عدالتوں میں نہیں، ان کے لیے صحیح ججز ہونے چاہیے، جوڈیشل بننا چاہیے، اور اس کے سامنے پیش کر دیں تاکہ تحقیقات ہوں ان لوگوں کے بارے میں کہ واقعی انہوں نے ان کی سہولت کاری کی اور ان کو مواقع فراہم کیے، یا یہ محض افواہیں. تو جب یہ جوڈیشل کمیشن بنے اور وہ ان لوگوں کو ان کے سامنے پیش کیا جائے، تو پھر اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے ذاتی مفادات پر کو ترجیح دے ملکی مفادات پر. اچھی بات ہے، سلامتی کمیٹی نے جو سٹینڈ لیا ہے یا جو پالیسی مرتب کی ہے، وہ اس کے یقیناً اثرات آئیں گے. لیکن اثرات، اس کے مثبت اثرات تب آئیں گے جب ماضی میں جن لوگوں کے جو کرتوت رہے ہیں نا، ان لوگوں سے جب تک حساب نہیں لیا جائے گا تو پھر ہم آگے کی طرف نہیں چل سکیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو.